ہر پتا اگر درخت کا بچہ ہو تو خزاں میں اس درخت کو دیکھیں جس پہ کچھ نہیں لگا، ٹنڈ منڈ سا ہے، تو ایسے نہیں لگتا کہ ایک ماں جس کے سارے ہی بچے مر گئے، اس کی زندگی میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں 5-6 مہینے گزرنے دیجئے، پھر نئے برگوبار پیدا ہوں گے۔ تو اللہ کے رستوں میں رہنے والوں کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اپنی ذات کو بالکل پیچھے کر دیں۔ کوئی برا کہہ لے تو کہہ لے، اچھا کہہ لے تو کہہ لے، مجھ پہ تنقید کر لے تو کر لے، میری بات سے مائنڈ کرے تو کر لے، جتنا مرضی کر لے، میں تو اپنا محاسبہ کروں گی، میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، اور اللہ سے پھر دعا کروں گی، اللہ مجھے میری خرابیاں دکھا، اللہ وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور حضرت یونس کا یہ قصہ آپ کو بتا رہا ہے کہ داعی دین کے لیے صبر انتہائی حد تک ضروری ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ لوگوں کا رویہ بظاہر مایوسی پیدا کرنے والا ہو۔ کل یا الذین آمنوا کا ٹاپک ہے نا، وہ صبر اور استقامت ہے، اور اتنی خوبصورت آیتیں ہیں جو ہم پڑھنے والے ہیں کہ جیسے صبر نہیں ہوتا نا بندے سے کہ کب میں وہ پڑھوں گی اور کب پڑھاؤں گی۔ تو بہرحال یہ سارے قصے آپ کو مجھے اپنے عمل کی طرف نظر لگانے کی دعوت دیتے ہیں، اور کوئی شکر نہیں، ہم ایسے وقتوں میں اتنی باتیں کرتے ہیں اللہ کی پناہ کہ شاید سارا قصور ہی یا تو ہمارے گھر والوں کا یا ہمارے بچوں کا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا، اللہ اکبر، ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ آواز تو کہیں بہت دور سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، امیجن کیجئے، لیکن اس آواز سے میرے کان آشنا ہے، یعنی کچھ سنی سنی آواز لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بھی پہچان لیا یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی تھی۔ دیکھیے پچھلے دنوں کی نیکیاں کیسے مشکل حالات میں کام آتی ہیں۔ یہ وہی ہے جس کی عام دنوں میں آگے چڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر تو ضرور رحم فرما۔ اب وہ دعائیں کرنے لگ گئے ہیں کہ اللہ تو اس پر ضرور رحم فرما، اس کی دعا قبول کر، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتا تھا، اسے بلا سے نجات دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں سے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس کو اگل دے۔ ذرا سوچئے، یونس کی سکن ساری گل گئی۔ ظاہر ہے کہ پانی میں ہاتھ تھوڑی دیر رکھیں تو آپ کے ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگلے ہوئے، گلے۔ یونس تو اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، آکسیجن کی کمی نہیں ہوئی ہوگی، اور اس وقت میں انسان کو یہ جملہ یاد رہے کہ لا الہ الا انت، تو یہ تو صرف وہی ہوگا جس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی محبت۔ یونس نے بھی گٹھلیوں پہ نہیں پڑھا، یونس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پہ پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا میں تو اس کو ضرور نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو اگل دیا، اور وہیں اللہ نے ان کے اوپر ایک کمزوری آ گئی تھی، جیسے ایک نخوت سی آ جاتی ہے نا، پھر بیماری کی وجہ سے چھاؤں کے لیے کدو کی بیل اگا دی، اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح و شام ان کے پاس جاتی اور یہ اس کا دودھ پی لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے انہیں اس میں ڈال دیا جہاں سبزہ یعنی رویدگی اور گرینری بالکل نہیں تھی، دجلہ کے کنارے یا یمن کی سرزمین پر یہ لاد دیے گئے۔ وہ اس وقت بہت کمزور تھے، جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف سانس چل رہا ہوتا ہے، طاقت ہلنے جلنے کی نہیں تھی۔ امیجن تو کیجیے آپ، آج اس دعا کو پڑھتے وقت آپ نے یونس کی وہ بے بسیاں،
وہ جسمانی کمزوریاں اور وہ جو ان کا مچھلی کے پیٹ میں رہ کر گلنا پھر باہر نکلنا اور بالکل جیسے ایک چڑیا کا بوٹ ہوتا ہے ویسا ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو پھر ٹھیک کر دیا۔ آپ نے دعا ایوب بھی سیکھنی ہے انشاءاللہ، کیسے اللہ نبیوں کی مثالیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو 1 لاکھ مچھلی سے نجات ملنی تھی نا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ النُّونِ، حوت کہہ لیں یا نون کہہ لیں، مچھلی کی قسمیں ہی ہے نا۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ حضرت یونس کو نجات تو ملی تھی مچھلی کے پیٹ سے، لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غم سے نکالا۔ کیوں؟ توحید والے کو جب اللہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، جیسے یونس کو ڈالا مچھلی کے پیٹ میں، اس کو ایک غم لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس نے میرے سے ناراضگی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس لیے یہاں غم کی بات ہے۔ وہ فکر مند ہو گئے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو کیوں ہوا۔ اس کے برعکس جو منافق قسم کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ منافق کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر بوجھ یا وزن اس کے مالک نے خوش ہو کے ڈالا ہے یا ناراض ہو کے ڈالا ہے، یعنی اس کو تو بس ہر وقت مستی سوچ رہی ہے اور بس وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو آج سے آپ اور میں اپنے لیے یہ دعا کریں کہ مالک، اگر کوئی آزمائش تو نے ڈالی تو میرے ساتھ معاملہ کرنا جو تو نے یونس کے ساتھ کیا، مجھے عاجزی دے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ پھر اللہ آپ کے لیے جو انتظامات کرے گا نا، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے اللہ غم مٹا دیتا ہے کہ کبھی لگے ہی نہیں تھے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، پھر نکل بھی آئے، کوئی برننگ سپاٹس تھے، کوئی جلنے کے نشان تھے۔ یاد رکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو لفظ نا، انی کنت من الظالمین، یہ ہے اصل میں اصل اقرار کہ اللہ اکبر انی اصغر۔ اس میں کو پورا اتر جائے نا، اس کے بعد خیر کے رستے نکلتے ہیں۔ تو آپ اور میں جس غم میں بھی ہیں، اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو پڑھیے، گننے کی ضرورت نہیں، کرامن کاتبین گن رہے ہیں، اس کو کسی خاص پروٹوکول میں لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے نکال دے گا، اور آپ اس کو محسوس کرتے رہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اب تو رمضان بالکل کنارے پہ آ گیا۔ شکر اللہ کا کہ ہمارا رب رمضان کے بعد بھی سنتا، رمضان کے بعد بھی ہماری باتوں کو قبول کرتا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھائیے،